مل کر بآواز بلند درود پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، اتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے
آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ آج چند ایک باتیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے، آپ کی حاکمیت کے حوالے سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اس حوالے سے چند ایک باتیں سماعت کریں۔ سب سے پہلی بات، بندہ اس وقت تک کامل مسلمان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے، جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان کا، اپنی اولاد کا، اپنے مال کا، اپنی عزت کا، اپنے نفس کا، ہر چیز کا مالک جب تک مصطفیٰ کو نہ سمجھے یا نہ بنائے، اس وقت تک بندہ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو وہ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ اس وقت تک کوئی تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حتی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ جب تک میں اس کو پیارا نہ ہو جاؤں، من والدہ اس کے ماں باپ سے زیادہ، وولدہ اس کی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ فرما والناس اجمعین، اللہ کی پوری مخلوق سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ کرے بندہ ایمان والا ہو سکتا نہیں، کبھی بھی وہ لذت نہیں پا سکتا۔ اس کی عبادت، اس کے طواف، اس کے عمرے، اس کے حج، اس کے کعبے کے چکر، اس کے ثقافت، اس کی زکوٰۃ، اس کے خیرات، اس کی قربانیاں، اس کی جو صدقات، اس کی محافل، اس کے غریبوں کو کھانا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا آسرا، کچھ بھی اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک ایمان نہیں ہے، اور ایمان تب تک نہیں ہے جب تک محبت مصطفیٰ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اعمال اسی کے قبول ہوتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور ایمان اسی کے دل میں ہوتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ اپنا گھر بنا لیتی ہے، اسی کے دل میں ایمان مزین ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کے رب کی قسم، یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ اللہ۔ 5واں سپارہ قرآن کریم کا، لا فلا وربک لا یؤمنون۔ اب لا یؤمنون کا جو لفظ ہے اس کو ایک طرف کرے، صرف اس لفظ کو پکڑے، فلا وربک، یہ اتنی گہرائی والا، اتنی جو ہے موتیوں والا لفظ ہے کہ فلا وربک، اسی دو لفظ پر بات کرے تو 2 گھنٹے کہیں بھی نہیں ہوتے ہیں۔
اتنا صحیح لفظ ہے. قرآن تو حضور کی نعت سے ویسے ہی بھرا ہوا ہے نا. فلا وربی کا، محبوب آپ کے رب کی قسم. بات بھی رب کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ محبوب مجھ رب کو اپنی عزت کی قسم، یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے جلال کی قسم، یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا ہونے کی قسم، بلکہ فرمایا تیرا رب ہونے کی قسم. اب انداز دیکھیں قرآن کا، یعنی یہ بات وہ ہے کہ ہر نبی، ہر صحابی، ہر ولی، ہر امتی یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، وہ یہ کہہ کر خوش ہوتا ہے، اور خدا اپنے آپ کو محمد کا رب کہہ کر خوش ہوتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا رب. فلا وربی کا، محبوب تیرے رب کی قسم ہے. تو یا اللہ تو آدم کا خدا نہیں ہے؟ کہا ہوں. یا اللہ تو ابراہیم کا رب نہیں ہے؟ کہا ہوں. یا اللہ اسماعیل کا، نے کہا سب کا ہوں. تو محبوب کا نام کیوں لے رہا؟ سارے نبیوں کا نام کیوں نہیں لیتا؟ فرمایا اس لیے کہ میرا مصطفیٰ ہے سب کی جان، جو مین ہے اسی کا نام لے لو، اس کا لوگے، اس کے صدقے تمام کا نام اس میں شامل ہو جائے گا. فلا وربک، محبوب آپ کے رب کی قسم. اب آگے چلو. لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. محبوب تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کب تک؟ فرمایا اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے گھر کے فیصلوں میں تمہیں سربراہ نہیں بنا لیتے. وہ ایمان والے نہیں ہیں میرے محبوب جب تک اپنی گھر کے معاملات کو تیری پنچایت میں نہ لے کر آ جائیں، اور پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں ہر چیز کو چھوڑ کر آپ کے فیصلے کو ترجیح دے، حتیٰ کہ اس کی خلاف ہی کیوں نہ ہو. فیصلہ نبی تیرے خلاف ہی کیوں نہ دے، لیکن تیرے ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے نبی کے حکم پر فالو کرنا ہے، اس پر کھڑا رہنا ہے کہ اگرچہ میرے خلاف فیصلہ آیا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھ رہا فیصلہ کس کے خلاف ہے، مجھے یہ دیکھ رہا فیصلہ دینے والا کون ہے. یہ ہے تیرا ایمان. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا محبوب اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے گھر کے فیصلوں میں، اپنے آپس کے جھگڑے میں، اپنی دنیا کے معاملات میں تجھے سربراہ تسلیم نہ کرے، تجھے اپنا حاکم نہ مانے. ابھی اس کا جو شان نزول ہے وہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، لیکن جو حدیث ہے مجھے پیش کرنی وہ سنیں. تھوڑی اس کی آواز بڑھا دیں، حالات خراب شروع ہو گئے ہو نا، تھوڑے سے سیٹ کریں اس کی آواز. آپ بھی اپنی آواز بڑھائیں تھوڑی سی. سبحان اللہ. محبوب اس وقت تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے آپس کے فیصلے میں تجھے حاکم نہ بنائے. مسئلہ یہ تھا مدینہ منورہ کے اندر ایک باغ تھا، ایک یہودی کا باغ تھا، ایک منافق کا باغ تھا. منافق کون ہے؟ چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، جبے بھی پہنتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن بعد میں کہتا ہے کہ نبی کے فیصلے کو میں نہیں مانتا. تو یہ ہے نہیں، یہ منافق. اور نبی کا فیصلہ نہ ماننا یہ خدا کے فیصلے کا انکار، اور خدا کے فیصلے کا انکار یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اب سنیں غور سے. حضور کی بارگاہ میں آئے کہ عرض کی، یہودی نے کہا بھئی بات یہ آپ مسلمانوں کے نبی فیصلہ فرمائے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں ہوں یہودی، میں تو آپ کا امتی نہیں ہوں اور مسلمان نہیں، میں تو یہودی ہوں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہماری کتاب تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، فیصلہ وہ کرے گا جو فیصلہ کرنے کا حق ہوگا. اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب کرم کیجئے. سرکار نے فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ یہودی کے. کس کے؟ یہودی کے. اچھا، وہ جو مسلمان تھا وہ سمجھا کہ کلمہ میں نے پڑھا، نبی میرا تو فیصلہ میرے حق میں دے گا. بھائی وہ نبی ہے، کوئی معاذ اللہ حکمران تو نہیں ہے جو تجھے اپنا سمجھ کے تیرا فیصلہ کر دے. وہ اللہ کا محبوب ہے. اگر سرکار ہی غلط فیصلہ کریں گے تو قوم کدھر جائے گی؟ نبی امت کا غلط فیصلہ کرے گا تو امت کہاں سے سیدھے فیصلے کرے گی؟ تو سرکار نے حق میں یہودی کے فرمایا تو صحیح ہے، یہ غلطی پر ہے. وہ کہنے کا بھائی باہر نکلا نا، بولے ٹھیک ہے بات ہو گیا. بات باہر نکلا سرکار کے گھر سے، اور اگر کہتا کہ میں بھائی فیصلے کو نہیں مانتا ہوں رسول اللہ کے، اس نے کہا تو کلمہ پڑھتا ہے اپنے نبی کا؟ تو کیسا آدمی اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا؟ تو کہیں کا کلمہ پڑھتا ہے؟ ہم ہم نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا، آج تک اپنے نبی موسیٰ کی شریعت پہ چل رہے ہیں ہم لوگ، آج تک ہم یہودی ہیں. تو کلمہ پڑھ کے اس نے کہا بھائی، اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، کوئی بات پریشانی کی بات نہیں، نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، تیرے نبی نے دیا فیصلہ میرے حق میں. اور اس یہودی کو پتا تھا نبی ہے سب سے بڑی ذات، نبی جس کو فیصلہ دے، نبی کے نیچے والا فیصلہ وہی دے گا جو نبی کا فیصلہ ہے. اونچی آواز سے
نبی کا نیچے والا فیصلہ وہی دے گا جو نبی کا فیصلہ ہے. وہ تھا مطمئن. اس یہودی نے کہا بھائی چل ٹھیک ہے, اب کس سے فیصلہ کرائے گا؟ تو منافق جو تھا نا, اس نے کہا بھائی نبی کو میں فیصلہ منظور نہیں ہے, چل حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. اس کی دوستانہ حضرت عمر سے بہت گہرا تھا, بڑی گہری دوستی تھی اس کی. اس نے کہا عمر تو میرے حق میں فیصلہ دے گے, میرا پرانا یار ہے, عمر تو پرانا دوست ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ عمر کی دوستی مصطفیٰ کی دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے. عمر کی دوستی نبی کی دوستی کی وجہ سے. تیرا تعلق کیا, تو ہوتا کون ہے؟ او بھائی تو میرا مسلمان بھائی ہے, میں تیری عزت اس لیے کرتا ہوں کہ تو نے کلمہ میرے نبی کا پڑھا ہے. یہ تو کلمہ پڑھ کے نبی نے ہمیں ملا دیا, ورنہ تیرا میرا تعلق کیا تھا؟ تو کہ میرا رشتہ دار ہے, کوئی پڑوسی ہے, کون ہے؟ لیکن میں تجھے جانتا ہوں, تو مجھے جانتا ہے. یہ سب اس لیے کہ کلمہ میں نے بھی مصطفیٰ کا پڑھا, تو نے بھی پڑھا ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کا مقام یہ ہے. فرمایا تم میں کوئی گارا کالا, کوئی گورا, کوئی چھوٹا, کوئی موٹا, کوئی بڑا, کوئی معذور, کوئی اندھا, کوئی بہرا, کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی ٹھیلے والا, کوئی پراٹھوں والا, کوئی سائیکل والا. فرمایا یہ تو تمہارے قانون ہے نا. جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے, مصطفیٰ نے سب کو ایک صف میں کھڑا فرما دیا. ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. بادشاہ بھی صف میں کھڑا ہے تو ایاز بھی نوکر بن کے صف میں کھڑا ہے. ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز. ایک صف میں کھڑا کر دیا. یہ اسلام کا طرز ہے. آج اگر وزیر اعظم ملک کا ہو تو وہ مصلی پہ آ کے نماز نہیں پڑھائے گا, مصلی پہ نماز نہیں پڑھائے گا, بیٹھے گا صف میں. تین ڈپڑ والا ہو, ٹھیلا لگانے والا, وہ کہے مجھے وزیر اعظم سے ملنا ہے, تو اس کو ملنے دیا جائے گا. مسجد میں جہاں وہ تین ڈپڑ والا بیٹھا, وزیر اعظم وہیں بیٹھے گا. کوئی بندہ اس کے برابر میں گھس کے بیٹھے گا, کسی کو مجال نہیں اس کو وہاں سے اٹھا دے. کیوں؟ یہ میرے نبی کا دین ہے. تمہارا اپنی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں, اللہ کا گھر ہے. یا جو بیٹھے جس کے برابر میں بیٹھے, برابر والا یہ نہیں کہتا میں نے کاٹن پہنی تو دور تو ہو جا, تو ناگی نہیں آیا, کیا کر رہا ہے؟ نہیں. کتنا ہی بندے کے برابر میں بدبو کیوں نہ آ رہی ہو, وہ اس کو نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس کو پتہ رب کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ ہے اسلام کی برابری. یہی تو آخری جو خطبہ میرے مصطفیٰ نے دیا تھا, اس میں میرے محبوب نے یہی درس دیا تھا. فرمایا کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کے کالے پر, کسی امیر کو غریب پر, کسی غریب کو امیر پر, فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. صحابہ کہتے آقا فضیلت کس کو حاصل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ کی بارگاہ میں فضیلت اسی بندے کو حاصل ہے. اللہ کی بارگاہ میں مقام اسی کو حاصل ہے جو تم میں جتنا ڈرنے والا ہے. بات ہی ختم کر دی میرے محبوب نے. کوئی سادے کپڑے پہن کے آئے یا کوئی جو ہے مہنگا کپڑا پہن کر آئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پورے پہنا اپنے لیے پہنا ہے, لیکن تو بھی رب کا بندہ ہے, تو میں گناہ گار بھی اللہ کا بندہ ہوں. اب توجہ کیجیے. حضرت عمر کے پاس چلے گئے. حضرت عمر سے کہا بھی بات یہ کہ فیصلہ کرانے ہوں. حضرت عمر نے فرمایا بولو کیا بات ہے. حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. فرمایا کہ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو. کیوں؟ فرمایا وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب جب مومن اللہ کے نور سے دیکھے گا نا, وہ باہر نہیں دیکھے, اس کے اندر ڈائریکٹ نظر جاتی ہے, وہ اندر دیکھتا دل میں. اب حضرت عمر جیسا رسول کا سسر, میرے نبی کا گدی نشین, میرے نبی کی مراد, سب صحابہ خود چل کر آئے, عمر کو دعاؤں میں مانگا. بولو نا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ زور سے. وہ عمر جس کو مانگا نبی نے راتوں کو مصلی بچھا کر, یا اللہ عمر مجھے دے دے, اور مراد مصطفیٰ حضور کی مراد. اب حضرت عمر کے پاس گیا, اس نے کہا عمر فیصلہ کرانا ہے. فرمایا بولو کیا بات ہے. اب یہودی نے کہا عمر بات دراصل یہ فیصلہ بھلے کرو لیکن جواب سنو پہلے. حضرت عمر نے کہا بھائی کیا بات ہے, کیوں تیش میں آ رہا ہے؟ اس نے کہا فیصلہ بھلے کرنا, فیصلہ بعد میں سننا, لیکن میری بات سنو, ہم پہلے فیصلہ حضور سے کرا کے, تمہارے نبی سے کرا کے آ چکے ہیں. حضرت عمر نے کہا پھر کہ نبی نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا, یہ بولتا میں نہیں مانتا عمر کے. حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بات ہے. فرمایا فیصلہ سننے کی ضرورت نہیں, ابھی تو سبا کر میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں. ابھی وہ فیصلہ جو ساری زندگی ہمیں بابا خادم حسین نے سکھایا ہے. من سب نبیا, من سب نبیا, من سب نبیا, جو نبی کی گستاخی کرے تو کاٹ کے پھینک دو اس کو. یہ میرے نبی کا حکم ہے کہ جو میری بے ادبی کرے اس کو کاٹ کے پھینک دو باہر. من سب نبیا فاقتلوہ. اعظم سے اجازت لو, گورنمنٹ سے اجازت لو. جب بھی دیکھو کہ نبی کی شان میں بک بک کر رہا, تیرا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو, اس کی گردن کاٹ کے چوراہے پہ لٹکا دو جا کر, اور لوگوں کو بتا دو باپ قیمتی نہیں ہے, ہمیں ہمارے مصطفیٰ قیمتی ہے, ہمیں ہمارے نبی کی عزت زیادہ قیمتی ہے. توجہ کیجئے گا, ہماری عزت ہے, ہماری داڑھی, ہماری پگڑیاں, اور ہمارے جو ہے سجدے, ہماری نمازیں, یہ سب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے.
محبوب نہ آتے تو ہمیں کیا پتہ خدا کون ہے، حضور نہیں آتے ہمیں کیا پتہ مسجد کسے کہتے ہیں، حضور نہیں آتے ہمیں کیا پتہ اذان کیا ہوتی ہے، حضور نہیں آتے ہمیں کیا پتہ ممبر کیا ہوتا ہے۔ یہ میرے محبوب نے بتایا لوگوں اللہ ہے، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ مانو، توجہ کرنا۔ حضرت عمر سے کہا کہ بات، حضرت عمر نے کہا فیصلہ بات نہیں سنی، تم چپ چاپ کھڑو جو میں بھی آتا ہوں اندر سے۔ وہ اندر حضرت عمر گئے، وہ منافق جو تھا بظاہر مسلمان، وہ کہتا ہو سکتا کہ کوئی رجسٹر لے کر آئیں گے، کاپی لائیں گے، سگنیچر دیں گے، مہر لگا کے دیں گے کہ تو جیت گیا مسلمان۔ اب اس کو کیا پتا کہ کون سے جتانے کے لیے مجھے آ رہے ہیں۔ اندر گئے، جا کے اپنی نیام سے تلوار نکالی۔ تو حضرت عمر کی تو عادت تھی نا، اللہ رسول کے معاملے میں ایسے تھے، بعد میں کرتے، تلوار پہلے باہر آتی تھی۔ لیو سائلنٹ، شٹ یور ماؤتھ، ہاں کنٹرول ہو کے بات کر بھائی سامنے والے۔ یہ دیکھا نا، یہ عمر کی تلوار ہے۔ اللہ رسول کے معاملے میں نہیں سنتے تھے، باقی مجھے کچھ بھی بول، لیکن نہ میں میرے خدا کے بارے میں سنوں گا، نہ مصطفیٰ کے بارے میں۔ اگر کوئی بک بک کرے گا، یہ دیکھ لے عمر کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ دوسرا ہی ہے۔ اسی لیے میرے محبوب حضرت عمر کے ساتھ اکثر کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی جو اس کے سامنے نہیں فرماتے تھے، کہ حضور کو پتہ یہ بات پوری نہیں ہوگی، کھڑا پہلے ہوگا، تھا کون مجھے بتاؤ اس کے بارے میں۔ اس لیے اب توجہ کر رہا ہے، یہ غیرت ایمانی ہوتی ہے، یہ غیرت ہے، ہاں اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا تو، جب تک مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ تیری سجدے تیرے منہ پہ مارے جائیں گے، تیرے کعبے کے چکر تیرے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، تو بنا کر جب تک سجدہ قبول نہیں ہے، جب تک حضور کو اپنا مالک نہیں بنا۔ توجہ کرنا۔ حضرت عمر گئے، تلوار لے کر آئے، فرمایا وہ کہاں ہے بھائی؟ اس نے کہا میں ہوں۔ حضرت عمر نے جو ہے گردن تلوار ماری، اس کی گردن الگ کر دی۔ مسلمان کلمہ پڑھتا سرکار کا، لوگ کہتے ہیں مسلمان کو ایسے نہیں بولو۔ میں نے کہا بھائی مسلمان وہ جس کے دل میں ادب ہے، جس کے دل میں سرکار کا ادب ہے، وہ مسلمان ہے۔ ورنہ حضرت عمر نے داڑھی رکھنے والے، مسجد میں نماز پڑھانے والے، پگڑی رکھنے والے کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر کو پتا تھا۔ اب جب قتل کیا، فرمایا یہودی تو حق پر ہے، تو جا، تو جیت گیا۔ اب لوگوں نے اس کی قبیلے والوں نے شور مچا دیا، یہ اس کے منافق کے، مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا، مسلمان قتل کر دیا۔ عمر کو کس نے کہا مسلمان کو مارے؟ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، سرکار کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئے نا، اے مصطفیٰ سمجھاؤ اپنے عمر کو، ہمارے مسلمان بھائی کو مار دیا، اللہ نے منع کیا ہے، مسلمان کی عزت ہماری عزت ہوتی ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے بندہ قتل کر دیا۔ میرے سرکار بالکل ریلیکس، ٹینشن فری ہو کر بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا مجھے عمر پر اتنا یقین ہے کہ میرا عمر کسی مومن کا قتل نہیں کر سکتا۔ سرکار کا جملہ، میرے محبوب کہتے ہیں مجھے اتنا یقین ہے میرے عمر پر کہ میرا عمر کسی مسلمان مومن کا قتل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے کسی کو مارا تو کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہوگی، بیٹھ جاؤ، بلاؤ میرے عمر کو، ابھی فیصلہ ہوتا ہے۔ عدالت لگی، سرکار کی، وہ بیٹھے، وہ خوش رہے کہ دیکھو عمر آئیں گے تو سرکار اس کو ڈانٹیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت عمر مسکراتے تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے مرشد حکم فرمائے۔ فرمایا عمر تو نے بندہ مار دیا، مسلمان مار دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا آقا مسلمانوں پہ کبھی آپ نے مجھے ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے؟ فرمایا عمر نہیں۔ فرمایا پھر یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی، جس کو مارا وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کبھی آگ نہیں اٹھا کے دیکھی مسلمانوں پر، اور جس کو میں نے مارا وہ مسلمان نہیں۔ ابھی اتنا یہ فیصلہ چل رہا تھا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، اور جا کے محبوب سے بعد میں کرنا، اس کے رب کا سلام اس کو پہلے پہنچا دینا، مصطفیٰ کو میرا سلام دینا، اور مصطفیٰ سے کہنا، مصطفیٰ سے میرا سلام دینا، اور جا کے میرے مصطفیٰ سے کہنا کہ اللہ فرما رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپس کے جھگڑوں میں تجھے اپنا فیصلہ نہ بنا لے۔ وہ لوگ کہہ رہے عمر نے غلطی کی ہے، اللہ قرآن نازل کر کے کہہ رہا ہے عمر نے صحیح مارا ہے، مسلمان کو نہیں بلکہ منافق کو مار دیا ہے۔ عمر نے مارا، حمایتی خدا لے رہا ہے کہ عمر غلط نہیں۔ اسی لیے کہنے والا شاعر کہتا اگر جاگ رہے تو پڑھ دوں، آج گلے میں طاقت میرے نہیں ہے، طاقت آپ کو لگانی ہے، پڑھ دوں شعر۔ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور، ایمان والا عقیدے والا پڑھے، باقی خاموش ہو جائے۔ صحابیوں کا عقیدہ عمر نے تن سے جدا کر
دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا، حضور جانتے ہیں وہ اپنا ہے کہ پرایا۔ نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جا سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا، حضور جانتے ہیں مزاج عمر کا ہے کیسا، کہ میرے بارے میں نہیں سن سکتا، اپنے باپ کے بارے میں تو سن لے گا، ماں کے بارے میں نہیں سنے گا۔ یہ ہے بات قرآن کی اور حدیث پاک میں پڑھی بخاری شریف کی، دونوں کو میچ کر تو بیچ میں سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے، حضور کو پیارا نہ بنا لے۔